وہ خیموں کے شہر سے کئی کوس دور لمبی لمبی خودرو گھاس میں چھپا رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر تاتاریوں کی اس قاتل بستی میں گھسنا تھا، اپنے دشمن کے لیے۔ اس کے بازو کی تحریر جیسے پھونک رہی تھی، اسے بار بار اپنا فرض یاد دلا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس بستی میں اور اس کے گرد دور دور تک موت کے ہرکارے اس کی تلاش میں ہیں، لیکن موت کے ڈر سے وہ اپنے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے اسے دور سے چند گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پڑا رہا۔ اس سے پہلے بھی سواروں کی ایک دو ٹکڑیاں اس جگہ سے گزر چکی تھی، لیکن ابھی وہ ان کی نظروں میں آنے سے محفوظ رہا تھا۔ اس نے سمجھا شاید یہ بھی سواروں کی کوئی ایسی ہی ٹکڑی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے گرد و غبار کا دبیز بادل فضا میں بلند ہوتا نظر آیا۔ اس نے دیکھا ان چند سواروں کے عقب میں ایک فوج چلی آ رہی تھی۔ یہ قریباً 2-2.5 ہزار سوار تھے۔ وہ ایک نیم دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے اور انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی تلاش میں ہیں۔ زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے دہل رہی تھی۔ وہ دم سادے اپنی جگہ پڑا رہا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے نزدیک آ کر گھڑ سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک حصہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ دوسرا بائیں طرف نکل گیا۔ اس تقسیم کی وجہ سے اسماعیل گھڑ سواروں کی براہ راست زد سے محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کی طرف بڑھنے والا دستہ قریباً 50 قدم کے فاصلے سے گزرا۔ کئی گھڑ سواروں کا فاصلہ اس سے بھی کم تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر دفعتاً اسے ایک ایسی شکل نظر آئی کہ وہ بری طرح چونک گیا۔ جس کی تلاش میں وہ واپس قراقرم کا رخ کرنے والا تھا، وہ تو اس کے مطابق دستے میں موجود تھا۔ وہ سردار بوغالی کو ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ ایک بار پھر اس کی رگوں میں سیال آگ دوڑنے لگی۔ اس نے گھاس میں سے سر بلند کیا۔ دستہ کافی آگے نکل گیا تھا، لیکن اکا دکا گھڑ سوار بھی گزر رہے تھے۔ اس نے شمال کی طرف دیکھا۔ دستے کا آخری گھڑ سوار کوئی 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس نے اچانک فیصلہ کیا اور گھاس میں تیزی سے ریگتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ کسی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ جنگلی گھاس کے تیز کنارے اس کی جلد کو متاثر کرنے سے قاصر تھے۔ گھڑ سوار بہت قریب آ چکا تھا۔ پھر شاید اسے گھاس کی جنبش پر شک ہو گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار سست کی اور الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسماعیل کو گھوڑے کے ہانپنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ سوار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 10 قدم کے فاصلے پر موجود تھا۔ تب ایک چنگھاڑ کے ساتھ اسماعیل اپنی جگہ سے برآمد ہوا اور جنگلی درندے کی طرح حیران و پریشان تاتاری پر چھلانگ لگا دی۔ چند لمحے بعد وہ تاتاری کے گھوڑے پر سوار باغ سنبھال چکا تھا۔ تاتاری کی سربریدہ لاش گھاس پر اونی پڑی تھی۔ اس نے دیکھا آگے جاتے ہوئے گھڑ سوار ٹھٹک کر رک گئے ہیں۔ شاید انہیں عقب میں ہونے والی گڑبڑ کا علم ہو گیا تھا۔ پھر جو ہی گھڑ سواروں نے لگامیں موڑی، اسماعیل نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ فوج اس کے تعاقب میں تھی۔ ریگستانی علاقے اور اونچے نیچے ٹیلوں میں بھاگتے ہوئے آج شاید اسے دوسرا دن تھا۔ وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف دکھائی دیتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ممکن تھا متعاقب گھڑ سواروں کو جل دینے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن لگتا تھا وہ خود انہیں تعاقب میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے کئی بار خود انہیں اپنے پیچھے لگایا تھا۔ اس کوشش میں ایک بار تو معمولی زخمی بھی ہو گیا تھا۔ گھڑ سواروں کے کچھ دستے اس کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کے چلائے ہوئے تیروں میں سے
ایک اس کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ ان کا اور اپنا درمیانی فاصلہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گھوڑے کے چرمی تھیلوں میں موجود تمام گوشت اور پنیر ختم ہو چکا تھا، لیکن خوراک ختم ہونے کی اب اسے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ منزل کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ دور افق پر بلند و بالا کوہستانی سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ایک بار ان پہاڑوں میں داخل ہو گیا تو تاتاریوں کی یہ فوج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دشمن سے انتقام لے سکے گا۔ پھر جب اس کے گھوڑے کا سایہ آگے سے پیچھے کی طرف ہو گیا تو وہ کوہستانی سلسلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا رخ بلند و بالا پہاڑوں کی طرف تھا۔ اس کے ذہن میں کیا تھا یہ صرف اسی کو معلوم تھا، کسی اور کو نہیں۔ آخر وہ ایک بلند و بالا بنجر پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ اس پہاڑ کا ایک حصہ بالکل سیدھی دیوار کی صورت میں تھا۔ اس دیوار میں بڑی بڑی دراڑیں تھی اور پتھر کی دیو ہیکل سلیں یوں اٹکی ہوئی تھی جیسے ہاتھ لگاتے ہی گر پڑیں گی۔ اس بلند چوٹی سے گرنے والے پتھر ملبے کے ایک عظیم الشان ڈھیر کی صورت میں پہاڑ کے دامن میں پڑے تھے۔ اسماعیل یہاں پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور خطرناک پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس بالکل سیدھی دیوار پر چڑھنا جان کھیلنے کے مترادف تھا، لیکن وہ حیرت انگیز مہارت سے چڑھتا چلا گیا۔ لگتا تھا اس کی زندگی ایسی ہی ڈھلوانوں پر چڑھتے اترتے گزری ہے۔ جب تاتاری فوج پہاڑ کے دامن میں پہنچی، انہوں نے اسماعیل کے چڑھنے کا حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ سپاٹ عمودی ڈھلوان پر ایک سیاہ نقطے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چوٹی پر پہنچ گیا۔ اس فوج کا سالار اپنے ساتھیوں کی طرح انگشت بدنداں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی بوڑھا دود کھڑا تھا۔ انہوں نے قراقرم میں جشن کے دوران اس نوجوان کو درخت کے سیدھے تنے پر تیزی سے چڑھتے دیکھا تھا اور وہ اس کی مہارت کے معترف ہو گئے تھے، لیکن یہ کارنامہ تو محیر العقول تھا۔ وہ جس جگہ پہنچ گیا تھا وہاں 1000 تاتاری گھڑ سوار بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ نہ ان کی تلواریں وہاں پہنچ سکتی تھی نہ تیر۔ چنگیز خان کے وحشی بیٹے جو دشمن کو معاف کرنا نہیں جانتے تھے بالکل مجبور دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دانت کچکچا کر اس بلند و بالا چوٹی کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں صرف ان کی نگاہیں پہنچ سکتی تھی۔ ان کا دشمن ان کے سامنے تھا، لیکن وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ پھر اچانک تاتاری سالار کے ذہن میں کوئی بات آئی اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ پکار کر بولا، سردار بوغالی کو بلاؤ، سردار بوغالی کو بلاؤ۔ دوسری طرف اسماعیل بڑے اطمینان سے اپنی تلوار کو ایک پتھر پر تیز کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس بلند و بالا چوٹی پر وہ بالکل محفوظ ہے۔ یہاں ایک شخص کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا اور اسی شخص کی اسے ضرورت تھی۔ اس نے تلوار کی دھار پر انگلیاں پھیری، پھر دور افق کی طرف دیکھنے لگا۔ ہوا کے تیز جھکڑ چلنے شروع ہو گئے تھے اور ان کی شدت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ دور نیچے منگول فوج چونٹیوں کی طویل قطاروں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھا رہا اور پھر اسے اپنے ذریعے دشمن کی آہٹ سنائی دی۔ چند لمحے گزرے اور پھر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ہانپتا کانپتا ہوا سردار بوغالی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر تھا۔ اسماعیل بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش طوفان ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے تھکے ہوئے خوفزدہ مد مقابل کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ مقابلے سے پہلے ہی ہار گیا ہے۔ کتنی ہی دیر دونوں ایک دوسرے کو پرکھنے والی نظروں سے گھورتے رہے۔ اسماعیل کو یوں لگ رہا تھا جیسے منگول سردار کو زبردستی اس کے مقابلے پر بھیجا گیا ہے۔
اس نے ہونٹوں سے پھنکارتی ہوئی آواز نکلی، منگول، میرے باپ نے کہا تھا تو نے میری ماں کو بے آبرو کیا تھا، پھر اسے اذیتیں پہنچا کر قتل کر دیا تھا۔ ایسی ہی لاتعداد عورتوں کے نام پر میں تجھے ایک چھوٹی سی سزا دینا چاہتا ہوں۔ ابھی اسماعیل کا فقرہ پورا ہی ہوا تھا کہ سردار بغالی نے ایک چیخ کے ساتھ اس پر وار کیا، لیکن اسماعیل نے یہ وار بچایا۔ پھر اس کی تلوار حرکت میں آئی اور بغالی کو پتا چلا کہ تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی تلوار کو ہوا میں معلق دیکھا اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب اسماعیل عقاب کی طرح جھپٹا، اسے اپنے آہنی بازو میں جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ بغالی کچھ سمجھتا، اس کے دانے ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ کر نیچے گر گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، شاید اگلے وار کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسماعیل نے اگلا وار نہیں کیا۔ چلا جا منگول، وہ گرجا، اتر سکتا ہے تو اتر جا اس پہاڑی سے۔ منگول سردار کے ہاتھ خالی تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس وحشی نوجوان کی خون بار آنکھوں نے اس کا ذہن معاف کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ اسماعیل ایک پتھر پر جھکا، منگول سردار کے نیچے اترنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے ایک ایسی اذیت ناک سزا دی تھی جو 1000 موت پر بھاری تھی۔ اس خطرناک ڈھلوان پر ایک ہاتھ سے اتر جانا جان کنی کے مسلسل عذاب کا دوسرا نام تھا۔ کوئی 40 ہاتھ نیچے جا کر منگول سردار کو اندازہ ہوا کہ نیچے اترنا ناممکن ہے، لیکن اب وہ اوپر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ سسکتا رہا، تڑپتا رہا اور چونٹی کی رفتار سے نیچے کھسکتا رہا۔ آندھی کے تیز جھونکے اس کی آنکھوں میں قراقرم کے ویرانوں کی مٹی لا لا کر بھرتے رہے۔ بالآخر ایک کربناک چیخ کے ساتھ اس کا جسم پہاڑ کے دامن میں گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسماعیل تھوڑی دیر پتھر سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ بہت دور نیچے تاتاریوں کے دستے مختلف اطراف میں پھیل رہے تھے۔ وہ چکر کاٹ کر دوسرے راستوں سے اس چوٹی کے قریب پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اسماعیل جانتا تھا 8 پہر سے پہلے وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اس نے ایک نظر افق کی طرف دیکھا۔ سینکڑوں کوس دور قراقرم کا شہر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اسے لگا جیسے مارینا اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کا داہنا ہاتھ خود بخود آگے بڑھ گیا، جیسے اس کے رخسار کو چھونا چاہتا ہو۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور رخ پھیر کر آہستہ آہستہ پہاڑ سے اترنا شروع کر دیا۔ ہوا اب پہلے سے تیز ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی بجلی کی چمک میں پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں نظر آتی اور پھر ہر طرف اندھیرے کی چادر پھیل جاتی۔ وہ تاریکی میں پاؤں جما جما کر نیچے اتر رہا تھا۔ اس طرف کی ڈھلوان زیادہ خطرناک نہیں تھی، وہ کافی نیچے آ گیا تھا۔ جب اس کے حساس نتنوں نے ہوا میں باریکی خوشبو سونگھی، بادلوں کی گھن گرج میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک موسلا دھار بارش شروع ہونے لگی۔ وہ بارش میں چلتا رہا۔ رات اب نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ رک کر اس نے کوئی خودرو بوٹی اٹھار کر کھائی۔ پیٹ بھرا تو آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ وہ 3 راتوں سے مسلسل جاگ رہا تھا۔ اس کی طرح اس کی نیند بھی جنگلی تھی۔ وہ کسی بھی جگہ کسی بھی لمحے سو جانا چاہتا تھا۔ پھر اسے اپنے قریبی کہیں بھیڑیے کی گراہٹ سنائی دی۔ وہ بلی کی چال چلتا آواز کی سمت بڑھا۔ 2 بڑے پتھروں کے درمیان ایک سیاہ قلعہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کوئی پہاڑی کھو تھی۔ اس کے قریب پہنچتے ہی گراہٹ تیز ہو گئی۔ پھر ایک بھیڑیے کی چمکدار آنکھیں دکھائی دی۔ اباکا بڑے اطمینان سے اس خوناشوم جوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف کی بجائے اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی شرارت کروٹیں لے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا
وہ بھیڑیوں کو نہیں بکری کے بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے منہ سے عجیب طرح کی آواز نکالی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ بھیڑیے گراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ وہ نر اور مادہ تھے۔ اباقہ کے ہر قدم کے بدلے وہ ایک قدم اٹھا رہے تھے۔ ان کی زبانیں باہر لٹک آئی تھی۔ وہ حملے کے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اباقہ کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے الٹے قدموں چلتے ایک بڑے پتھر کا چکر لگایا اور پھر بھاگ کر بھیڑیوں کے بھٹ میں گھس گیا۔ بھیڑیے بھونکتے ہوئے اس کی طرف لپکے، لیکن اس نے پھرتی سے ایک پتھر بھٹ کے دہانے پر کھسکا دیا۔ اب بھیڑیے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ موسلادھار بارش میں بھیڑیوں کو ان کے گھر سے بے دخل کرنے کے بعد اباقہ اطمینان سے پتھریلی زمین پر لیٹ گیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ دوبارہ اس کی آنکھ ایک دھچکے سے کھلی۔ وہ بھیڑیوں کے بھٹ میں سو رہا تھا۔ رات دہانے پر اس نے ایک پتھر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی ایک بڑی درز موجود تھی۔ اس در سے آنے والی دھوپ کی کرنیں اس کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھا شاید صبح ہو رہی ہے، لیکن پھر اس نے سمتوں پر غور کیا اور اسے اندازہ ہوا کہ شام پڑ رہی ہے۔ وہ نصف رات اور سارا دن سوتا رہا۔ اچانک اسے لگا کہ وہ اس جگہ تنہا نہیں ہے۔ بھٹ کے سوراخ میں سے کوئی بانسنما چیز بار بار اندر آ رہی تھی۔ اس چیز کے ضرب نے اسے نیند سے بیدار کیا تھا۔ شاید کھو سے باہر کوئی شخص اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفعتاً اسے خطرے کا احساس ہوا۔ وہ چھپکلی کی طرح رینگتا ہوا کھو کے دہانے پر پہنچا۔ اس نے در سے جھانکا اور حیران رہ گیا۔ منگول فوج کے ان گنت سوار کمانوں پر تیر چڑھائے اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس نے ایک نظر ارد گرد کا جائزہ لیا اور سمجھ گیا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ ایک زوردار دھکے سے اس نے دھانے پر رکھے ہوئے پتھر کو لڑکھایا اور سینہ تان کر باہر نکل آیا۔ اباقہ نے چندیائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کے لمبے بال تیز ہوا میں لہرا رہے تھے۔ سیاہ سنور کی ٹوپی داہنے ہاتھ میں تھی۔ چاروں جانب منگول سپاہی کمانوں پر تیر چڑھائے تیار کھڑے تھے۔ ہر لمحہ ان کی زی کھچتے جا رہے تھے، جیسے انہیں ڈر ہو کہ ان کا قیدی بھاپ بن کر اڑ جائے گا یا زمین اسے نگل لے گی۔ اباقہ اطمینان سے 2 قدم چل کر آگے آیا۔ یوں لگا جیسے وہ خود کو منگول سالار کے حوالے کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے۔ پھر اچانک بجلی سی کوند گئی۔ اباقہ نے نشیب کی طرف جست بھری تھی۔ کمانوں سے نکلنے والے تیر ڈوبتے سورج کی روشنی میں چمکے اور ہوا کو چیرتے ہوئے چٹانوں کے ساتھ ٹکرا گئے۔ اباقہ کی چھلانگ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کسی عقاب کی طرح بازو پھیلائے ہوا میں اڑتا ہوا کوئی 30 گز نیچے گیا۔ پھر اس کا جسم ایک گھنے درخت کی شاخوں سے ٹکرایا۔ شاخیں ٹوٹنے کی آوازیں آئی۔ نشیب میں جھانکنے والے منگولوں نے دیکھا درختوں سے جدا ہو کر اباقہ کا جسم ایک بار پھر نشیب میں لڑک رہا ہے۔ وہ پشت کے بل چھوٹے بڑے گول کنکروں پر پھسلتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو رہا۔ چند ساعتوں میں اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ اب اگر یہ شخص پتھر کا بھی تھا تو اس کا ٹکڑے میں رہنا محال تھا۔ پھر منگول سپاہیوں نے دیکھا اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش ترک کر دی اور پاؤں کے زور پر اچھلا۔ اس کے بعد وہ اونچے نیچے پتھروں کے عقب میں گم ہو گیا۔ دیکھو اسے، دستے کا سالار چلایا۔ منگول سپاہیوں کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ ڈھلوان کی طرف لپکے۔ ڈھلوان خطرناک تھی۔ وہ بڑی احتیاط سے اتر رہے تھے۔ آخر وہ اس جگہ پہنچے جہاں اباقہ ہوا میں اچھلا تھا۔ انہوں نے نیچے دیکھا
دور نیچے ایک بڑا برساتی نالا دکھائی دیا۔ نالے کا سفید پانی ہلکے ہلکے شور سے نشیب کی طرف رواں تھا۔ اب آقا کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ منگول سپاہی کافی دیر نالے کی سطح کو گھورتے رہے، لیکن کہیں کوئی سیاہ نقطہ دکھائی نہیں دیا۔ مر گیا، کئی سپاہیوں نے بیک وقت کہا، دوسروں نے تائید میں سر ہلایا۔ یقیناً کسی گوشت پوست کے انسان کا اتنی بلندی سے لڑک کر بچ جانا ممکن نہیں تھا۔